پہلے انبیاء کے صحابہ، ان کے عقیدت مند، ان سے پیار کرنے والے، ان میں بھی کوئی ایک ایسا بندہ نہیں تھا جو صدیق اکبر کا درجہ رکھتا۔ اللہ نے ابوبکر صدیق کو اپنے پیارے نبی کی سنگت، رفاقت، یاری، دوستی کے لیے منتخب کیا۔ اور میرے نبی جب غار حرا سے تشریف لائے تھے مکہ میں، تو آپ نے اچانک ایک جگہ کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھے نبی بنا دیا، رسول بنا دیا، پیغام حق دینے کا حکم دے دیا، مکہ میں میری کون سنے گا؟ مکہ میں میری بات کون قبول کرے گا؟ فرمایا حبیب، اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور اس اعلان کو ماننا ابوبکر صدیق کا کام۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے میرے حبیب جو تیری نبوت کو مانے گا، اس کا نام ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر 22 سال کی عمر میں باقاعدہ کتابوں میں وضاحت تصدیق کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں نا رسول اللہ کی عمر تھی 40 سال، صدیق اکبر کی 38 سال، اس وقت اسلام نہیں۔ ابوبکر صدیق کی عمر مبارک 22 سال تھی، رسول اللہ کی عمر 24 سال تھی۔ سفر شام میں جا رہے تھے، ایک مقام پر کتابوں میں لکھا ہوا، میں لفظ پڑھتا ہوا کہ اس کے فَدَخَلَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِ أَبِي بَکر۔ ابوبکر کے دل میں جب یہ قافلہ جا رہا تھا، اسی وقت 22 سال کی عمر میں ایمان داخل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر، ان کی شان میں قرآن ہے، ان کی شان میں نبی کا فرمان ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا، 40 نمبر آیت میں جو کچھ بیان ہوا، بس اس کا ترجمہ معمولی تشریح میں پیش کرتا ہوں، اور آپ اگر توجہ فرمائیں گے، قصے کہانیاں نہیں، واقعات نہیں، قرآن کی آیت، اور ایک ایک لفظ پر ذرا توجہ دیں۔ ارشاد ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر تم دین کی، اس نبی کی، إِلَّا تَنْصُرُوهُ ضمیر میرے نبی کی طرف سے بھی جا رہی ہے، اور اس سے مراد دین بھی ہے، مگر اس کو آپ نے کہ نبی کی مدد ہے، ماشاءاللہ۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم لوگوں اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، اس میں آگے جو مفہوم ہے وہ معذوف ہے، لفظ نہیں ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ محتاج نہیں ہے،
مدد کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بناؤ گے، اپنا ہی بناؤ گے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اگر نبی کی مدد نہیں کرو گے نہ کرو، اللہ کا کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ تو اس سے پہلے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے۔ جو پہلے مدد کر سکتا ہے وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے۔ یہ ان کو بھی آواز ہے، ہمیں بھی آواز ہے۔ اگر تم حق کو قبول نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ حق ختم ہو جائے گا، حق نہیں ختم ہوگا، تم ختم ہو جاؤ۔ اگر نبی کی مدد نہیں کرو گے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تو اس نبی کی مدد پہلے کر چکا ہے۔ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، کب مدد کی ہے؟ اس آگے وقت بتائیں کب مدد کی ہے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکلنے پر، مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، حالات ایسے پیدا کر دیے کہ نبی کو نکلنے کا حکم ہوا۔ وہ اس وقت جس اللہ نے مدد کی ہے وہ اب بھی مدد کر سکتا ہے۔ پھر مکہ سے جب کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا، اس وقت نبی کے ساتھ کون تھا؟ نبی اور کتنے بندے تھے؟ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں نے نکلنے پر مجبور کیا، ثَانِيَ اثْنَيْنِ، نبی دو میں سے دوسرا تھا، بندے دو ہی تھے۔ تفسیر المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی بغدادی نے اس میں جو رنگ بنے، جو کیف بیان کیے، حضرت اگر تشریف نہ لاتے ابھی تو شاید میں بھی بیان کرتا، لیکن حضرت تشریف لا چکے، اس لیے میں اس کو کسی بھی طرح سے لمبا نہیں کرنا چاہتا، ورنہ یقین کریں کہ ضرور بھی معنی پڑھتے ہوئے یہ مقام، یہ آیت کریمہ احساس کیوں ہوتا ہے کہ ساری دنیا کی تفسیریں ایک طرف ہیں، روح معنی کا مقام ایک طرف۔ وہ کہتے ہیں یہ دو میں سے دوسرا، اللہ نے نام تو نہیں لیا، دو بندے تو ہر ایک دوسرا ہو جاتا ہے، دو بندے ہوں ہر بندہ دوسرا ہوتا ہے۔ اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے کہا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اگر نبی کو کہو وہ دوسرا وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ابو بکر کو کہو وہ دوسرا وہ بھی ٹھیک ہے۔ نبی کا درجہ اول ہے اور ثانی نبی کے بعد میرا ابو بکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کھڑی شریف کی محفل میاں محمد بخش صاحب کے خاندان کے لخت جگر وہ بیٹھے ہوئے وہ پیار بن گئے۔ میاں صاحب کا فیض براہ راست ان کی زمانہ ہے اور ان کے ذریعے سبحان اللہ، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ نام تو کوئی نہیں لیا کہ دوسرا کون؟ اگر ساری امت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ساری امت میں امت ایک طرف رکھو، ابو بکر دوسرا ہے، اور نبی اور ابو بکر کو دیکھو تو نبی اول ہے اور ابو بکر صدیق ثانی ثانی ہے۔ شان ابو بکر صدیق،
گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر نگر نگر گلی گلی یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. یہ جو نعرہ لگا ہے یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. قسم کو کھاؤ جو بندہ بھی مولوی چاہے کسی طرح سے مرضی اعلیٰ کہلاؤ اگر اہل سنت عقیدے کے خلاف بات کرے عقیدہ وہ ہے جو ہمیں ابو بکر صدیق نے دیا, مولا علی نے دیا, فاروق اعظم نے دیا, عثمان غنی نے دیا, غوث چلی نے دیا. عقیدہ وہ ہے جو دادا کلبش علی اجمیری نے دیا, مجدد الفسانی نے دیا, امام احمد رضا نے دیا. عقیدہ اہل سنت کا وہی سبحان اللہ. یہ نئے نئے عقیدے اہل سنت کے عقیدے نہیں ہیں. کئی لوگوں نے کرنا شروع کر دیا. بادل میں بات کر رہا ہوں کہ دو میں سے دوسرا, اب یہ بھی دوسرا وہ بھی دوسرا, وہ بھی پہلا یہ بھی پہلا. نبی ساری کائنات میں اول ہے اور ابو بکر صدیق صرف جو نبیوں کے بعد لوگ ہیں ان سب میں سے اول ہے, اور اس امت میں سے بھی ابو بکر سب سے اول ہے. سبحان اللہ. عظوما فی الغار, جب دونوں غار میں تھے کیسا منظر ہے. یہ میں جب یہ دیکھتا ہوں اور یاد پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کیسا رنگ اللہ نے گھر بنا دیا. جب دونوں غار میں, صرف غار میں نہیں ہے, دونوں غار میں بھی ہیں, دونوں غار میں بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی صدیق اکبر کے ساتھ ہے, صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھ ہے, غار میں بھی ہے, اور اسی رنگ میں پھر مزار میں بھی ہے. غار میں ابو بکر پہلے گئے, غار کو صاف کیا, پھر ابو بکر نے عرض کیا حضور تشریف لے آئے. غار میں ابو بکر پہلے, میرے نبی بعد میں گئے ہیں, اور مزار میں نبی پہلے گئے ہیں, صدیق کو بعد میں بلایا ہے. سبحان اللہ. ارحما فی الغار, اور میں کہتا ہوں ارحما فی المزار. جب دونوں غار میں ہیں, دونوں مزار میں, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں. واہ واہ واہ. ہمارے سب علماء نے لکھا, رول مانی والے نے بھی لکھا, رول بیان والے نے بھی لکھا, کسی صحابی کے صحابی ہونے کا انکار کرے بندہ کافر نہیں ہوتا. میرے ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے کافر ہوتا. واہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, گلی گلی نگر نگر. اذ یقول لصاحبہ, جب اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے, واہ واہ. کہہ رہے تھے نبی, جس کو کہہ رہے تھے وہ صحابی ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, پریشان نہ ہو, غمگین نہ ہو, حزن, کوئی واقعہ ہو رہا ہو اس سے جو غم پیدا ہوتا ہے, پریشانی پیدا ہوتی ہے, اسے حزن کہتے ہیں. لا تحزن, نہیں کسی گا. نبی کہہ رہے ہیں ابو بکر کو, ابو بکر پریشان نہ ہو, اس لیے کہ تو میرا صحابی ہے, تو پریشان نہیں ہوگا, میں نے تجھے پریشان ہونے ہی نہیں دینا ہے. نبی کہہ رہے ہیں صحابی سے لا تحزن, اور اگلا جو جملہ ہے اس نے تو ایک غمگی بنا دیا. فرمایا ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ. صدیق اکبر پریشان ہوئے, حضور نے جو کہا تھا وہ حدیث نظر افزاد ہے. فرمایا تم کیا سمجھتا ہم کتنے ہیں؟ عرض کے یا سنت دو ہیں, ایک آپ ایک میں. فرمایا نہیں, ابو بکر صدیق
ہم دو نہیں ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ نظر تو دو ہی آتے ہیں, ایک آپ ہیں ایک میں ہوں. فرمایا ابو بکر گھبرانا کیا ہوا ہے, دو ہم ہیں, تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے. فالثالث معنا هو اللہ تعالی, ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. اس لیے ہم دو نہیں ہیں, اللہ بھی ہے. تو جن کے ساتھ اللہ ہو پھر ان میں کمی کیا ہو سکتی ہے. ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے سکینہ سکون کے معنی ہے, اللہ نے اپنے نبی پر سکون نازل کیا. لیکن ضمیر استعمال کیا, اسے تو دو ہے, یہ تو نہیں کہا نبی پر یا ساتھی پر. فانزل اللہ سکینتہ علیہ. بعض مقامات پر واحد کی ضمیر ہوتی ہے, کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے, کبھی میرے نبی کی طرف جائے گی کبھی ابو بکر صدیق کی طرف جائے گی. اللہ نے نبی پر بھی سکون نازل کر دیا اور نبی کی برکت سے ابو بکر صدیق پر بھی سکون. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ, پھر ضمیر پائے بجنود لم تروها, اس لشکر کے ساتھ مدد کی جو لشکر نظر نہیں آتا تھا. اللہ نے اپنے نبی کی بھی مدد کی اور نبی کے ساتھی ابو بکر صدیق کی بھی مدد کی. فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. منظر کیا ہے, یہ ساری تکلیف کیوں ہے, یہ غار میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کلمے کو بلند کرنا ہے. کلمہ کفر کو اللہ نے مٹا دیا, اسے نیچے کر دیا. اس لیے وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. آخر میں لفظ واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اللہ نے ابو بکر صدیق کو اپنے نبی کا یار غار بنایا, حکمت والا ہے, اور پھر ان کے ذریعے سے اسلام کو بلند کر دیا. وہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. بآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.